میں اکلوتی ضرور تھی مگر منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی کیا آمدنی ہوتی ہے۔ ان کی تنخواہ میں دال روٹی بامشکل پوری ہوتی تھی۔ بھلا مجھ کو وہ کیسے عیش کراتے؟ والدہ ایک کمزور سی عورت تھی، محنت کرتی تھی، سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی، تب گزر بسر ہو رہی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے امی ابو کے ذہن زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی اور نہ اپنے علاقے سے باہر نکلے، تو انہیں کیا پتا کہ دنیا کتنی آگے جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں پڑھتی تھی۔ ان کے گھر اور رہن سہن کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا کہ ان کی طرح زندگی بسر کروں، خوب پڑھوں لکھوں اور ویسی نظر آؤں۔ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ گئی تو ترقی کر سکوں گی، اور میری شادی بھی کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے میں ہو جائے گی۔ تبھی دن رات محنت کرتی، کتابوں سے دل لگا کر رکھتی۔ ارادہ تھا کہ FSC میں اچھے نمبر لے کر آؤں گی تو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، ڈاکٹر بن جاؤں گی، تقدیر بدل جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں اسکول میٹرک تک تھا، اس کے بعد لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے لیے لڑکوں کے کالج میں داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد صاحب سے آگے پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، بولے کیا تم اب لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ یہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھو۔ ماں ایسے موقع پر ہمیشہ ڈھال کا کام کرتی ہے، اور بیٹیاں اپنے مسائل کی خاطر ماؤں کا سہارا لیا کرتی ہیں، لیکن میری امی اور طرح کی تھی۔ جب میں نے اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کی تو وہ بولی آگے پڑھ کر کیا کرے گی؟ خام خواہ کے خرچے ہوں گے، اچھا ہے کہ گھرداری سیکھ لے، تیری شادی کرنی ہے، وہاں سسرال میں کھانا بنانا سینہ پرونا ہی کام آئے گا، کتابیں نہیں۔ باشعور ہوتے ہی کچھ لڑکیاں شادی کے خواب دیکھتی ہیں، اور کچھ اعلیٰ تعلیم پانے اور کچھ بن کر دکھانے کے دھیان میں رہتی ہیں۔ میں دوسری قسم کی لڑکیوں میں سے تھی، بدقسمتی سے ماں باپ کی سوچوں کے آگے کچھ نہ کر سکی اور سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ ہم جماعت لڑکیوں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور مجھے گھر آ کر بتایا کہ کالج کی زندگی بڑی سہانی ہوتی ہے، تم داخلہ لے لو۔ ایک نے تو داخلہ فارم بھی لا کر دیا جو امی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دیے، اور کہا کہ آئندہ ملنے آؤ تو کالج کی باتیں نہ کرنا۔ رخسانہ جب چلی گئی میں بہت روئی۔ امی جان کا اپنا مزاج تھا، بھلا ان کو کیسے سمجھا سکتی تھی کہ ماں آگے بڑھنا، کچھ بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ شادی تو ہر لڑکی کی ہو جاتی ہے، گھر میں بس بھی جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے، اگر یہ عمر نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن ماں بس ایک بات جانتی تھی کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رفتہ رفتہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کالج کو خواب سمجھ کر بھلا دیا اور ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں لگی۔ جو وقت بچتا سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ یہ معمول تھا کہ علاقے کے اچھے گھرانوں سے عورتیں امی کے پاس کام بنوانے آتی تھی، اور اپنے کپڑے جوتے اور دھاگے موتی ستارے دے جاتی تھی، اور ڈیزائن بھی سمجھا جاتی تھی۔ میں نے امی سے کام سیکھا، لیکن میرے ہاتھ میں ان سے زیادہ نفاست اور صفائی تھی۔ عورتیں میرا کام دیکھ کر دنگ رہ جائیں، وہ میرے سلیقے اور صورت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ امی سے باتوں باتوں میں کہتی آپ کی لڑکی بڑی اچھی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ ہاں بہن دعا کرو، خدا اس کی قسمت اچھی کرے، اچھا گھر اور اچھا ور دے۔ ابھی تو کوئی رشتہ ملا نہیں، دن رات یہی فکر کھائی جاتی ہے۔ امی ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، اور ساتھ مختلف اشیاء خریدنے میں لگے تھے۔ غریبوں کے ہاں تو اسی طرح جہیز جوڑا جاتا ہے جو ہی بیٹی جنم لیتی ہے۔ مشکل جہیز کی اشیاء ایک ایک کر کے ذخیرہ کرنے لگتے ہیں۔ امی نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ایک دوپٹے پر موتی ٹانکے کا کام کر رہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ امی نے اٹھ کر فون اٹینڈ کیا۔ باتوں سے اندازہ ہوا کہ میری ماں بہت خوش ہو رہی ہے۔ آخر میں امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے فون رکھ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ماں کے چہرے کو دیکھا، وہ بہت مسرور لگی، سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دینے لگی اور کہا شکر ہے میری چاند سی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ اسی وقت ابو آ گئے۔ خوشی سے نہال میری ماں نے پہلی بات یہی بتائی، سنو ساجدہ کے ابو، ذکیہ بیگم جو مجھ سے کڑھائی کرانے آتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ پسند کر لیا ہے۔ لڑکا محکمہ تعلیم میں سول گریڈ کا آفیسر ہے، اور اس کی عمر
25 سال ہے۔ وہ ہفتے کے دن بعد پکی کرنے آ رہے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابو بے حد خوش تھے۔ وہ بے اختیار میرے کمرے میں آ گئے اور دعا دی۔ 2 دن بعد ذکیہ بیگم مٹھائی کا ٹوکرا لے کر آ گئی اور بات پکی ہو گئی۔ امی نے مٹھائی رشتہ داروں میں بانٹ دی۔ سب مبارکباد دینے آنے لگے۔ میری سہیلیاں بھی آئیں۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اچھا ایسا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ آفیسر ملا ہے۔ جس دن لڑکے والوں نے رسم کے لیے آنا تھا، ماموں، چچا اور دیگر بڑے بھی ہمارے گھر آ گئے تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ سب نے لڑکے کا نام پوچھا۔ ابو نے تنویر بتایا۔ دوپہر کو تنویر کے گھر والوں نے آنا تھا۔ امی نے کہا کہ کھانا تم اچھا بناتی ہو، لہٰذا کھانا تیار کر دو۔ میں نے مٹن قیمہ، چکن روسٹ، بریانی اور کھیر بنائی۔ ابھی میں کچن میں ہی تھی کہ سائقہ نے بتایا مہمان آ گئے ہیں۔ امی ان کو مہمان کھانے میں لے آئی۔ ماموں زاد سائقہ جو میری مدد کے لیے آئی ہوئی تھی مجھے چھیڑنے لگی۔ لو بھائی، یہ تو پوری فوج آ گئی ہے تمہاری سسرال سے۔ تمہارے ساس، سسر، جیٹھ، جیٹھانی، دیور، دیورانی، بچوں کے اور تمہارے ہونے والے، وہ بھی خوب بن ٹھن کر آئے ہیں۔ اب جناب ان لذیذ کھانوں کے علاوہ اپنے حسن کی جھلک بھی انہیں آپ کو دکھانی ہوگی، لہٰذا جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اگر ادھر آ دھمکے تو برا ہوگا، کیونکہ جناب پسینے میں سرابور کام والی ماسی لگ رہی ہے۔ میں نے غصہ دبا کر کہا، سائقہ کی بچی، چل یہاں سے، زیادہ زبان نہ چلا اور کھانا وہاں تک لے جانے میں میری مدد کر۔ ہاں بھائی، مگر تم ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ تبھی میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا، بالٹی کیے، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہاں پہنچی۔ دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا اور انجانے خدشات گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ مجھے ناپسند نہ کر دے۔ کھانے کی ٹرے دھیرے سے میز پر رکھ کر پہلے ایک عمر رسیدہ عورت کی طرف دیکھا جو شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ اس نے بڑی محبت سے مجھے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارے میری بیٹی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں بھائی تنویر، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تنویر، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئی۔ شام کی چائے سے پہلے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کی اور پھر چائے پی کر چلے گئے۔ 3 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا۔ میں اکلوتی تھی، ابو نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اہتمام کیا تھا۔ 2 ہفتے قبل ڈھولک بجنا شروع ہو گئی۔ مجھے اتنی محبت مل رہی تھی کہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ سہیلیاں روز صبح آ جاتی، اپٹن لگا جاتا، گیت گائے جاتے، مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ صوب میں قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی، پھوپھی، خالہ، ممانی سب آ کر وقتاً فوقتاً غداری کے رموز سمجھاتی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کا کہا ماننا اور خاوند کو اتنی محبت و عزت دینا کہ وہ تیرا ہو کر رہ جائے اور تیری ہر بات مانے۔ وقت رخصت امی نے مگر عجیب باتیں کہیں، مثلاً بیٹی پہلے دن سے شوہر پر روب رکھنا اور کہنا کہ مجھے الگ گھر میں رکھو، اسے سرکاری گھر مل سکتا ہے تو مشترکہ فیملی میں رہنے کے بجائے تم دونوں میاں بیوی کو علیحدہ رہنے میں سکون ملے گا۔ اور خبردار جو نند اور ساس سے گھلی ملی، ورنہ ساری زندگی ان کی لاتیں کھاتی رہے گی۔ تمہارا شوہر 22,000 تنخواہ لیتا ہے، اسے کہنا 2,000 ماں کو دے، باقی 18,000 تم کو دے۔ میں نے ماں کی نصیحتوں کو وقت رخصتی ذہن نشین کر لیا۔ میں نے بار بار ہدایت کی تھی کہ میری نصیحت بھولنا مت، یہ سوچے بغیر کہ ان حرکتوں سے میرا گھر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ سسرال والے تعلیم یافتہ، مہذب اور صاحب حیثیت لوگ تھے۔ ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے۔ خاندان والے اش اش کر اٹھتے اور نہایت اعلیٰ قسم کی بری اور زیورات لائے تھے، اور اسی جوڑے میں بے حد جچ رہی تھی۔ ابو نے کافی رقم ادھار لی تھی۔ لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق دھوم دھام سے شادی کی صورت اور سیرت دونوں ہی خوب تھی، تبھی وہ میرا بہت چاؤ کر رہے تھے۔ میرا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ قدموں میں پھول ہی پھول تھے، تھال بھر بھر کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس روز واقعی خود کو میں خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کسی کو ایسا احترام نہیں ملا ہوگا جتنا مجھے اس گھر میں مل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ملکہ ہوں اور میرے سامنے باقی سب رعایا ہے۔ سواگرات کو میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شوہر اپنے والدین کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ گھونگھٹ اٹھاتے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ساردہ،
دیکھو تم میری حقیقی محبت اسی وقت پا سکو گے جب تم میرے والدین سے محبت کرو گی، ان کا احترام کرو گی۔ ایسا نہ ہوا تو تم میرا دل نہیں جیت پاؤ گے، لہٰذا وعدہ کرو میرے گھر والوں کا خیال رکھو گی۔ 2 دن ماں تک تو میں چپ رہی، امی کا بار بار فون آتا تھا، یہی وقت ہے، اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہارے شوہر کا دل تم سے بھر جائے گا پھر کچھ نہیں کر سکو گے۔ پھر سوچا کہ امی جان کو سمجھاؤں کہ ماں جانے تم کن وقتوں کی باتیں کرتی ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا، ساس ماں جیسی ملی اور دیور بھائی جیسا ہے، دیورانی اور نندے بھی سب محبت کرنے والی ہیں، تو پھر بھلا میں کیوں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور سب سے الگ ہو کر رہوں؟ تو کیا میں تنہا رہ کر اچھی لگوں گی؟ میں ماں سے دبے لفظوں میں کہتی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، روز فون کر کے ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ میں پر گندہ ذہن میں ہو جاتی ہوں، جب سب اچھا برتاؤ کرتے تو پھر کیوں ان سے بگاڑ لو۔ ساس سویرے اٹھتے ہی پہلے میرا ماتھا چومتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی اور نندے غلام بن کر سامنے آتی، پانی کا گلاس بھی اٹھ کر مجھے پینے نہ دیتی، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جیٹھ جیٹھانی دیور دیورانی ہر کوئی خندہ پیشانی سے ملتا، ان کے بچے چچی جان کہتے نہ تھکتے، خوب پیار دیتے، میں سارا دن کمرے میں پلنگ پر لیٹی رہتی، گھر کے کام کو وہ ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ ایسی محبت تو کسی خوش بخت کو ہی سسرال میں نصیب ہوتی ہے۔ سسرال میں اتنی اچھی نبھ رہی ہو تو کیا کسی لڑکی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے الجھے جو ان سے محبت کر رہے ہوں؟ لیکن یہ بات میری امی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ بس یہی رٹ لگائے تھی کہ کب ان لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل یہ تم پر حاوی ہو جائیں، پھر تو میاں تم کو پیر کی جوتی سمجھ لے گا۔ پانی کا قطرہ اگر مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ماں کی مسلسل ایسی باتوں نے بالآخر میرا دل برا کر دیا، تبھی میں نے میاں سے بات کرنے کی ٹھان لی، اور پھر ایک روز جب تنویر دفتر سے تھکے ہارے گھر آئے تو میں نے موڈ خراب کر لیا۔ وہ مجھ سے حسب معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور میری تیوری پر بل پڑے تھے۔ کسی بات کا جواب نہ دیا تو تنویر کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، میں نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا، کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں چپ رہی، جب بار بار یہی پوچھا تو پھٹ پڑی اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، صبر کی انتہا ہوتی ہے، آخر کتنے دن چپ رہوں؟ اب میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، میرا چین سکون آرام حرام ہے، جس کا جب جی چاہے میرے کمرے میں غصہ چلا آتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، اگر آپ نے الگ گھر نہ لیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تنویر کھانے تک خاموش رہے، جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میرا ہاتھ چوم کر کہا، آج خیر تو ہے میری جان، ہم سے کچھ ناراض ہی لگ رہی ہو؟ تب میں نے غصے میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ تمہارے گھر والوں کی نوکرانی کی ضرورت تھی، سو مل گئی، حالانکہ گھر کا کام میں نہیں کرتی تھی، مگر میں پھر جو شروع ہوئی تو رات گئے تک اول فول بکتی رہی اور وہ بیچارے سنتے رہے، اف تک نہ کہی۔ اب روز میرا ایک ہی وتیرا تھا، جب گھر آتے کمرے میں داخل ہوتے منہ پھیر لیتی، بات کرتے تو لڑنا شروع کر دیتی کہ میں تمہارے اس مشترکہ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، ہم الگ گھر میں رہیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہر دفعہ پیار سے سمجھاتے، کہتے نہیں میری جان، ایسا ناممکن ہے، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کے سوا جی نہیں سکتا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم میرے بغیر جی لو اور صبح تم مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ یہ سن کر وہ حیرت کی تصویر بن گئے، ان کو مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ ہر طرح سے میرا خیال رکھا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے تیاری باندھ لی، کیونکہ امی کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ تم نے شوہر سے اپنی بات منوا لی کہ نہیں، تم تو نری گاؤدی ہو، بے وقوف کہیں کی، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، تمہارا چاہو پھر یہ لوگ تم کو کولوں کا بل بنا دیں گے، تب تم کچھ نہیں کر پاؤ گی، نئی نویلی دلہن ہو کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتی، بات کی سوچو، یہ ساری تنخواہ ماں کو دے کر تمہارے پلے 1000 2000 رکھیں گے، اس سے تمہاری کیا خواہشیں پوری ہوں گی؟ غرض میری ان پڑھ اماں نے میرا اتنا سر کھایا کہ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا، میں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کہنی شروع کر دی جو قبل از وقت ایک دیوانے کا خواب لگتی تھی، مثلاً علیحدہ گھر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے چاہیے، وہ یہاں کیا پرورش پا سکیں گے؟ آپ کے بھائیوں کے بچے ان سے لڑیں گے، روز بچوں کی خاطر تو میں ہوگی، ہمارا تو جینا 2 بار ہو جائے گا، حالانکہ ابھی بچے ہوئے کب تھے، جیسی باتیں کرنے کی تک بنتی،
مگر میں ایسے اوٹ پٹانگ جواز نکال رہی تھی کیونکہ بات جو نہیں بن رہی تھی۔ میاں نے کافی سمجھایا، اکیلے گھر میں کیوں کر رہو گی، میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، شام کو لوٹوں گا، تم تنہائی سے گھبرا جاؤ گی، یہاں سب تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہاں بات بات پر تم کو پریشانی ہوگی، پھر میرے لوگ یاد آئیں گے، یہ سب لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، اتنے برے نہیں ہیں، خواہ کے بہم مت کرو، اگر جیب خرچ چاہیے تو بتاؤ، جتنا مانگو گے اس سے زیادہ دوں گا۔ لیکن میری ایک ہی نہیں اس لیے تھی کہ ماں جو دن رات کان کھا رہی تھی، الگ رہو الگ ہو جاؤ، ساتھ رہو گی تو عمر بھر ان سے پھر الگ نہیں ہو سکو گی، تمہارے میاں کی کمائی یہی لوگ کھاتے رہیں گے، تیرے پلے کیا بچے گا۔ اف، میں جب تنگ آ گئی، میاں کسی توڑ نہ مانے تو میں نے رونا شروع کر دیا، تمام رات روتی اور ان کو سونے نہ دیتی۔ انہوں نے صبح آفس جانا ہوتا، جب رات کو سو نہ پاتے تو صبح ان کے لیے تیار ہو کر آفس جانا مشکل ہونے لگا۔ یقین ہو گیا کہ اب اس عورت کو سنبھالنا مشکل ہے، یہ ضد پر اڑ چکی ہے۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر مجھے ساتھ لیا اور مائکے چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے کہا، ساجدہ ابھی تم ضد میں ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے مجھے فون کر دینا، میں آ کر تم کو لے جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے بیچ ہونے والے جھگڑے کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کیا کہ کہیں ان کا دل برا نہ ہو جائے۔ ماں نے میرا گرم جوشی سے سواگت کیا اور تسلی دی کہ اچھا کیا تم نے ہمت سے کام لیا، اب ان کو پتہ چلے گا، دیکھنا تیرے بغیر نہیں رہ سکیں گے، کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا، ابھی کبھی آ کر لے جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے ایک ماہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ گزرا، تنویر نہ آئے۔ میں نے ان سے فون پر بات کرنا چاہی تو امی نے روکا کہ ابھی نہیں، انہیں کو رابطہ کرنے دو ورنہ تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ تیسرے ماہ میری ساس آئی، پھر جیٹھانی اور جیٹھ آئے، دیور اور دیورانی بھی مجھے منانے آئے، لیکن ہماری عقل مند اماں نے ہر ایک کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اور اپنی شرط پر اڑ گئی۔ حد یہ کہ مجھے فون پر بات کرنے تک سے روکے رکھا۔ بار بار تنویر فون کرتے تھے تو امی تلخ لہجے میں خود بات کر کے فون رکھ دیتی تھی۔ آخر تنویر اپنے والد کے ساتھ ہے، امی نے ان کو بھی ٹکا سا جواب دیا کہ الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو ساجدہ نہیں جائے گی۔ اس طرح بے عزتی پر آخر کار مسئلہ گھمگیر ہو گیا۔ وہ صاحب حیثیت ہم سے سماجی لحاظ سے کہیں بہتر مقام عاجزی والے سے کام لے رہے تھے اور امی تھی کہ کرتی جا رہی تھی، والد صاحب کو بھی نہ بولنے دیتی تھی، ان سے تو یہی کہتی کہ آپ بیچ میں نہ آئیے، بھلا آپ کو کیا خبر کہ یہ لوگ کس قدر دوگلے ہیں، اوپر سے بڑے اچھے بن رہے ہیں، مہذب ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اندر سے کچھ چور ہے، میری بچی کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ رات دن رات روتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ویسی باتیں اس لیے کرتی تھی کہ کہیں والد صاحب ان کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیں۔ دراصل امی چاہتی تھی کہ تنویر آفیسر ہے، ساری تنخواہ میری بیٹی کے جھولی میں آئے اور وہ ماں باپ کو کچھ نہ دے، حالانکہ یہ سراسر زیادتی تھی، جنہوں نے پڑھایا لکھایا پرورش کی ان والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اسی سرد جنگ میں ایک سال گزر گیا، میرا مسئلہ اتنا بڑا کہ مجھے اپنا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا۔ اب میں حقیقت میں پریشان رہنے لگی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، لاکھ مائکے میں آرام صحیح، لیکن ایک شادی شدہ عورت کے لیے شادی کے بعد شوہر کے گھر کے سوا کہیں سکون نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ سسرالی اور شوہر اچھے ہو، پیار کرنے والے ہوں۔ مجھے تو انہوں نے پیار بھی حد سے زیادہ دیا تھا۔ جب وہاں سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تب میرے دل میں ہول اٹھے، عجیب کیفیت ہو گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تنویر یاد آتے، ان کے بغیر جی اداس رہتا، ان کی بے حد کمی محسوس ہوتی، دل گرفتہ اور اداس رہنے لگی۔ یہ ملال کسی طور کم نہیں ہوتا تھا، ہنسنے کی کوشش کرتی، ہنس نہیں پاتی تھی، رونے کو جی چاہتا تو امی سے چھپ کر روتی تھی۔ غلطی کا شدت سے احساس ہوا، نہیں چاہتی تھی ہمارے درمیان کوئی بڑی دیوار حائل ہو، میں شروع دن سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی، یہ سب ڈرامہ امی کے کہنے سے کر رہی تھی۔ حالانکہ مشترکہ فیملی سسٹم میں مجھے کوئی تنگی نہ تھی، بلکہ آرام تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ ہماری شرط نہیں مانتے تو ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اپنا مختصی سا سامان اٹھایا اور بغیر والدین کو بتائے سسرال آ گئی۔ جب ان لوگوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو حیران رہ گئے، ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بھاگ کر آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ سب نے میرا خندہ پیشانی سے سواگت کیا اور پچھلی ایک بات نہ دہرائی کہ میں شرمندہ ہو جاتی۔ میرے میاں کو اطلاع کرائی اور وہ بھی فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور خوش ہو کر ملے۔
سبھی نے محبت سے مجھ کو سینے سے لگا لیا۔ تب مشترکہ فیملی سسٹم، جس کو میری ماں جہنم سے تشبیہ دیتی تھی، مجھے جنت لگا۔ آج میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ امی کافی عرصہ روٹھی رہی، فون کرتی تھی تو بات کیے بغیر رکھ دیتی تھی۔ دکھ تو ہوتا تھا کہ ماں کو ٹھکرا کر اپنا گھر پیارا کیا۔ ایک دن پتہ چلا وہ بیمار ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ میں چلی گئی، جا کر ان کے گلے لگ گئی، پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، دل سے لگا لیا اور مان گئی۔ میں نے اور میرے خاوند نے بہت ان کی خدمت کی۔ بیماری میں میری ساس بھی ان کے پاس ٹھہرتی، بہت خیال کیا۔ تب ان کا احساس ہوا کہ سب سسرال والے برے نہیں ہوتے، ہر ساس روایتی ساس نہیں ہوتی۔ آج میری ماں میرے فیصلے پر بہت خوش ہیں اور میری سب کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔ پیارے ناظرین، ایسی ہی کہانیاں ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔